الرحیم۔ کسی خاص مسجد میں اعتکاف کے لیے اعلان کرنا، اگر بلا تداعی کہیں لوگ اعتکاف کے لیے جمع ہو جاتے ہوں تو جائز ہے، تداعی و تشہیر ناجائز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی مسجد میں اعتکاف کرتی ہی لوگ پھر لوگوں کو بلائے بغیر، اعلان کیے بغیر ہماری مسجد میں اعتکاف کریں گے تو ہم ان کو کپڑے دیں گے، جوڑا بنائیں گے، پھول کا ہار ڈالیں گے، انعام دیں گے، ہدیہ دیں گے، کتاب دیں گے، عید کا سودا دیں گے، یہ سب ان کو کبھی نہیں بولے آفر، خود سے آفر دیے بغیر، بلائے بغیر خود سے لوگ آ گئے تو جائز ہے۔ اگر اعلان کر کو ایسا آفر اگر کریں تو پھر وہ وہاں اعتکاف کرنا ناجائز ہوگا، اس لیے کہ وہاں ریاکاری آ جائے گی۔ آگے اعتکاف کے لیے سفر کرنا، کن کن مسجدوں کے لیے اعتکاف کریں سفر کر سکتے ہیں؟ کعبۃ اللہ کے پاس اعتکاف کرنے کے لیے وہاں سفر کر سکتی ہے، مکہ مکرمہ کا، مسجد حرام، مسجد نبوی مدینہ کے لیے، اور مسجد اقصیٰ فلسطین بیت المقدس وہاں کے لیے اعتکاف کرنے کے لیے سفر کر سکتے ہیں۔ نمبر 4 اپنے علاقے کی جامع مسجد، اگر علاقے میں شہر میں کئی مساجد ہوں تو پھر بڑی مسجد میں اعتکاف کرنے کی جا سکتے ہیں۔ خانقاہی اعتکاف، آپ کسی سے بیعت ہو کو ہے صحیح اللہ والے سے، جھوٹے لٹیرے نہیں، فراڈ ہی نہیں۔ آج عجیب ماحول ہے کہ ہر فیلڈ میں چور لوگ آ گئے، جیسا دنیاوی اعتبار سے ہر چیز ڈپلیکیٹ ملتی ہے، ویسا یہ دوپٹے یہ پگڑیاں پہن کر لوگ قوم کو دھوکہ دے رہی ہیں۔ ان کو کسی سے خلافت مل کو بھی نہیں ہے۔ اب میں حافظ صاحب ہوں، عالم صاحب ہوں، آپ کو ترغیب پڑھاتا ہوں، مسائل سمجھاتا ہوں، تو آپ میرے پر بیعت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ میں کسی سے بیعت ہو کو رہنا، میری کسی کے پاس تربیت ہو کو رہنا، اور پھر انہوں مجھے خلافت دے کو رہنا، تب جا کر آپ پر سے بیعت کر سکتے ہیں۔ میں کسی سے جڑ کو ہی نہیں ہوں، یا پھر جڑ کو تو ہوں خلافت مل کو نہیں ہے، تربیت ہو کو نہیں ہے، تو پھر آپ میرے پاس بیعت نہیں کر سکتے۔ یہ سب چیزیں ہیں۔ البتہ دیکھو ایک لطیفہ سن لو، ایک آدمی نہیں کیا ایک گاؤں میں گیا کرتے، ایسا پہلے پگڑی کی گری، لوگوں کو بولا کرتے، لوگوں کو جا کر، اب یہ تو واقعہ ہے، لطیفہ ہے، لیکن حقیقت میں اس وقت تو ایسے لوگ موجود ہیں۔ ایک لطیفہ ایک ہنسی مذاق ہے، لیکن حقیقت میں فکر کر لو اسے، اس قسم کے لوگ اس وقت موجود ہیں۔ ایک آدمی ایک گاؤں میں جا کر لوگوں کو جنت کی ٹکٹیں بانٹتا تھا، کہتے کون کتنا پیسے دیتا اس کے لیے میں جنت کی ٹکٹ دوں گا بول کر، مجھے جنت کی ٹکٹ دینے کے لیے تمہیں تمہاری خوشی سے مجھے انعام دینا، تمہیں کتنا زیادہ پیسے دیں گے ان کو ٹکٹ دو گے جنت کے بول کر۔ اس وقت تو لوگ ہیں سو، اب ایسا ایک جنا 2000 5000 دیتا تھا، اسے کتنا دیا، ویسا 10,000 دیا تو تیرے دوست نماز پڑھ لے دوں گا، تیرے لیے آفر، تو فری ہو، تیری نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت مارکیٹ میں یہ لوگ ہیں، وہ ٹھیک ہے۔ اب ایسا وہ ایک دن وہ آدمی لوگ آتے تھے، وہ لوٹتا تھا، لوٹنے والے عجیب، مجھے افسوس اس پر ہوتا ہے، اس قسم کے لوٹروں پر افسوس نہیں ہوتا، ان کے پاس لوگ جاتے ہیں، دیکھو ان پر بڑا افسوس ہوتا ہے۔ یہ وہ چھوڑو، انہوں کیا کی، لوٹنے کا پیٹ پالنے کے واسطے کر رہے ہیں، جھوٹ کی فراڈ کی، لیکن ان کو کیا ہو گیا، عقل نہیں کیا ان لوگوں کو، پبلک کو، جو آدمی جو بولے گا تو پھر مان لے گا کیا، 5 کا بلہ دیکھو 50 کا بلہ مان لیتی ہے، دنیا میں نہیں مانتے، پھر عیسیٰ نہیں مان رہے، دین کے اعتبار سے نہیں مان رہے، لوٹ رہا ہے تمہارے کون، ہر پیلی چیز سننا نہیں ہوتی ہے، فرق کو صحیح ہے، فراڈی ہے، دھوکہ باز ہے، لوٹیرا ہے، دیکھو اسے، دین کے معاملے لوگ تمیز نہیں کرتے۔ اب جا کر آدمی بولنے لگا کون پیسے لاکھ دیتے اس کو وہیں جنت کی ٹکٹ دوں گا بول کر، کسی کو جنت کی ٹکٹ دیتا، کسی کو بولتا تھا یہ نماز نے معاف بول کر بولتا تھا، ایسا ہوتا تھا۔ ایک آپ کے جیسا ایک نوجوان گیا اس کے پاس، جا کر بولنے لگا تمہارے لیے ان بولا، بولتا تھا نہیں ان کیا بول کر بولتا تھا، دیوانہ جنت کی ٹکٹ تیرے لیے بول کر، وہ نوجوان بولنے لگا تیرے لیے شیخ صاحب پیر صاحب حضرت تمہارے لیے دبئی کی برج خلیفہ دے ڈال تمہیں۔ انہوں بولے وہ حضرت تیرے باپ کیا کہہ رہے بول کر بولے، ان بولا جنت تیرے اماں کی کیا بول کر پوچھا، تو اپنے برابر ہے، جب برج خلیفہ دیتے بولے تو ان تیرے باپ کا کیا بولا، تو ان بھی بولا تیرے اماں کی کیا جنت فری میں بانٹنے واسطے، وہ حال ہے اس وقت، وہی مارکیٹ چل رہا ہے۔ افسوس ہے، جانا نہیں، اس سے پوچھنا چاہیے ہمیں کس سے بیعت کرنا ہے، پوچھو، معلوم ہوتا تو چاہو، نہیں تو پھر پوچھو، ورنہ پھر جانا نہیں سکتے۔ البتہ دیکھو اگر شیخ سے اصلاحی تعلق ہے، کسی سے آپ صحیح حضرت ہے، صحیح اللہ والے ہے، لوٹنے کا ان کا مقصد نہیں ہے، قوم کی تربیت اصلاح کرنا مقصد ہے،
تو پھر اس وقت میں ان سے اگر بیت ہے تو آپ ان کے پاس جا کر ان کی خانقاہیں میں جا کر وہاں آپ اعتکاف کر سکتے ہیں، جیسا کہ نبی کے صحابہ نبی کے ساتھ اعتکاف کرتے تھے۔ حدیث میں آیا نہیں ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن اعتکاف کیے، پھر 20 دن اعتکاف کیے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کیا کہا، جو لوگ میرے ساتھ 20 دن اعتکاف کیے وہ مزید ایکسٹرا 10 دن کا بھی کر لو بول کر، وہی ہے روایت ہے یہاں پر۔ آگے ہمارے بزرگان دین بھی، ہمارے علماء کرام بھی اپنے اپنے بڑے لوگوں سے، اپنے اپنے حضرتوں کے پاس، اپنے شیخوں کے پاس جا کر انہوں مشائخ کے پاس اعتکاف کرتے تھے۔ اپنے اکابر حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ انگریز کے زمانے کے ہوں، حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان آزاد ہونے سے پہلے کے ہوں، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ الیاس صاحب کے استاد انہوں، حضرت خلیل مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ انہوں، شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ کے شیخ انہوں، حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب ان کے شیخ بڑے بڑے بزرگاں ہی ہیں۔ شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ارشد غنی صاحب کے بابا انہوں، حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ فضائل ملک حضرت مولانا عبید اللہ بلیابی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین، حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب لوگ خانقاہی اعتکاف فرماتے تھے، اپنے اپنے بزرگوں کے پاس جا کر انہوں علماء ہو کر بھی اپنے حضرت کے پاس، اپنے شیخ کے پاس جا کر انہوں بیعت کرتے تھے۔ دیکھو دوسری منزل پر اعتکاف کرنا، منزل اگر 2-3 فلور کی ہے تو پھر اعتکاف جہاں چاہے کر سکتے ہیں، اگر 2-3 فلور کی منزل ہے مسجد تو پھر نیچے اعتکاف کرو یا اوپر اعتکاف کرو، جہاں بھی چاہو اعتکاف کر سکتے، لیکن مسجد بنانے والا آدمی پورے فلوروں کو مسجد کے لیے چھوڑا ہو، مسجد کے لیے بنایا ہو تو پھر اعتکاف کر سکتے ہیں، نہیں وہ مکتب کے لیے ہے یا پھر امام صاحب کے لیے گھر ہے وہ، تو پھر وہاں اعتکاف نہیں ہوگا، وہ یہاں پر ہے۔ البتہ اگر مسجد کے اوپر نیچے جانے کا راستہ مسجد کے باہر سے ہے تو پھر اعتکاف ٹوٹ جائے گا، مسجد کے اندر سے راستہ ہے تو پھر اوپر نیچے جانے آنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اگر مسجد کے مؤذن کے علاوہ کوئی دوسرا، اگر بعض مسجدوں کے اندر اذان دینے کی جگہ وضو خانہ ہے نہیں، وہاں وہ اسٹینڈ رکھو ہے، سوڑی رکھو ہے، وہاں باہر رہتا ہے، تو مسجد سے اگر مؤذن صاحب باہر جا کر اذان دینا چاہے تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا ہے، ضرورت ہے وہ۔ اگر دوسرا آدمی اعتکاف میں بیٹھا ہوا آدمی مؤذن نہیں ہے، مؤذن نہیں ہے، مؤذن نہیں مؤذن اذان دینے والا، تو مؤذن صاحب نہیں ہے لیکن دوسرا آدمی اعتکاف میں بیٹھا ہوا آدمی اگر اذان دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی باہر جا کر اذان دینے کی اجازت ہے مسجد بیت کے پاس، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ آگے دو مسئلے جمع کر کو ایک مسئلے میں، کیا؟ نمبر 1 ٹھنڈک کے لیے غسل کرنا، نمبر 2 جمعے کے لیے غسل کرنا۔ اعتکاف میں بیٹھا ہوا آدمی جمعے کے لیے غسل کرنا اور پھر ٹھنڈک کے لیے غسل کرنا، اس کا مسئلہ کیا ہے؟ کرے گا تو پھر اعتکاف ٹوٹتا نہیں ٹوٹتا ہے؟ یہ ضرورت طبیعی، ضرورت شرعی ہے کیا؟ ضرورت طبیعی کا مطلب کیا ہے؟ کھانا پینا یہ ضرورت میں سے ہے، اور پھر پیشاب کو جانا، باتھ روم جانا یہ ضرورت کے طبیعی میں سے ہے۔ اب پھر ضرورت شرعی کیا ہے؟ آدمی ناپاک ہو گیا، غسل کرنے کے لیے چلا جائے اور پھر وضو کرنے کے لیے چلا جائے تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا ہے۔ اب یہ جمعے کا جو غسل ہے یہ کس میں سے ہے؟ یہ نہ جمعے کا غسل اور ٹھنڈک کے لیے غسل نہ ضرورت طبیعی میں سے ہے نہ ضرورت شرعی میں سے ہے، اس لیے علماء فرماتے ہیں یہاں پر کہ جمعے کا غسل کرنے کے لیے اعتکاف بیٹھے سو آدمی جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں وہ نہیں گئے تو نماز نہیں ہوتی، یا پھر وہ نہیں جیسا کھانا نہیں کھاتا تو مر جاتا، وہ جمعے کا غسل نہیں کرتا تو مرتا کو کام بھی نہیں ہے انسان، اس لیے علماء نے اسے جانے سے توڑتا اعتکاف ٹوٹ جاتا لکھا ہے۔ لیکن خلاف سنت ہونے کی وجہ سے اعتکاف دیکھو مسجد ہی میں غسل کرنا ہے، متکف کے لیے غسل جمعہ یا غسل تبریز ٹھنڈک کے لیے غسل کرنے کے لیے مسجد سے نکلنا درست نہیں ہے۔ اگر غسل واجب کا انتظام بھی مسجد میں کسی ٹب یا لگن میں مسجد ملوث نہ ہوتی ہو تو مسجد ہی میں غسل کرنا ضروری ہے۔ اگر آدمی احتلام ہو گیا اعتکاف بیٹھے اس وقت میں تو اس کے لیے بھی تو کیا بڑھ رہی ہے؟ بعض علماء کیا فرماتے ہیں؟ مسجد ہی میں کسی ٹب میں کسی لگن میں کسی ایک کونے میں مسجد کو گندہ کیے بغیر نہا تو اچھی بات بول کر فرماتے ہیں، مطلب باہر جانا نہیں بول کر، باہر کی گندگی نہیں ہونا، لیکن جا سکتے ہیں اس کے لیے کوئی بات نہیں ہے۔ آگے دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھو یہاں جو حدیث نقل کر کو ہے اس کے مطلب دیکھو اب سمجھ آئے گا آپ کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً ہر سال اعتکاف کیا مسجد میں، ہر سال مسجد میں اعتکاف فرمایا، اور ہر اعتکاف میں جمعہ بھی لازماً آتا تھا۔ ہر سال جب اعتکاف کرتے 10 دن کا تو پھر جمعہ بھی آ جاتا اس میں، لیکن کہیں ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جمعہ کے لیے اعتکاف سے باہر تشریف لے گئے ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر سال اعتکاف کرنا موجود ہے، 10 دن کا اعتکاف کرتے تو 10 دن میں 1-2 جمعے آ جاتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر سال 10 دن اعتکاف کرنے کے بعد میں کسی بھی سال جمعے کے غسل کرنے کے لیے مسجد سے نکلنا یہ ثابت نہیں ہے، اگر ہوتا تو پھر بیان ہوتا تھا۔ یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، بالکل
گھر بازو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑکی سے کیا کرتے تھے, اماں عائشہ کو اپنا سر ایسا یہ کر دیتے تھے, ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کی طرف, اماں عائشہ کی طرف, تو انہوں کیا کرتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کنگھی کرتے تھے وہاں سے کھڑکی سے باہر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر جاتے نہیں تھے, انہوں وہاں سے کھڑکی کے ذریعے سے کھڑکی کی طرف سر کرتے تھے, اماں عائشہ کھڑکی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کنگھی کرتی تھی. تو اس سے کیا معلوم ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر جاتے نہیں تھے خواہ. اگر کبھی غسل جمعہ کے نکلے ہوتے تو ضرور منقول ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر گئے ہوتے جمعہ کے غسل کرنے کے لیے تو پھر یہاں لکھو ہوتے علماء کرام. دیکھو علماء کرام کے فتاوے کے حوالے موجود ہیں یہاں پر. غسل جمعہ اور غسل تبرید ٹھنڈ کے لیے غسل کرنے کے لیے نکلنا منع ہونے کے متعلق ان تمام اکابر کے فتاوہ ہے. نمبر 1 فتاوی رحیمیہ جلد نمبر 4, جلد مطلب ایڈیشن, فتاوی رحیمیہ ایڈیشن نمبر 4 صفحہ نمبر 240/3 مفتی عبدالرحیم صاحب, ان کی کتاب میں ہے جمعے کے غسل کے لیے اور غسل تبرید ٹھنڈ کے غسل کے نکلنا منع ہے بول کر. پھر فتاوی نمبر 2 فتاوی محمودیہ جلد نمبر 15 ایڈیشن نمبر 15 صفحہ نمبر 270/9 مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی, ان کی کتاب میں بھی ہے کہ غسل کے جمعہ کے لیے تبرید کے لیے نکلنا مطلب ٹھنڈک کے لیے غسل کرنے نکلنا منع ہے. فتح نمبر 3 فتاوی قاسمیہ جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 570 مفتی شبیر صاحب قاسمی و شاہی مراد آباد, ان کی کتاب کے اندر بھی ہے جمعہ کی غسل کے لیے اور ٹھنڈک کے لیے غسل کرنا نکلنا منع ہے. نمبر 4 احکام اعتکاف مفتی تقی ثانی صاحب پاکستان کے, پوری دنیا جانتی ہے, پوری دنیا ان کے فتوے کو مانتی ہے. تو ان کی کتاب میں بھی ہے کہ جمعے کے غسل کے لیے اور ٹھنڈک کے لیے غسل کرنے کے لیے نکلنا منع ہے. نمبر 5 احکام رمضان حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, تو ان کی کتاب میں بھی ہے کہ جمعے کی غسل کے لیے اور تبرید کی ٹھنڈک کے لیے غسل کرنے نکلنا منع ہے. نمبر 6 درس ترمذی, یہ بھی تقی عثمان صاحب کی کتاب ہے, تو جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 640/8 پر آپ درس ترمذی 2 ہے, ایک تو تقی عثمان صاحب کی ہے, دوسرا حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی درس ترمذی کتاب ہے. اس میں البتہ غسل جمعہ اور غسل تبرید اس میں داخل نہیں ہے. تو بعض علماء کیا فرماتے جا سکتے بول کر, بعض علماء نقل بول کر بولتے ہیں, اس لیے نہیں جانا ہی بہتر ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاکو نہیں ہے جمعے کے غسل کے لیے, ویسے بھی کون بیٹھتے کا بیٹھ گئے بول کر. جنوبی معتکف کا غسل جنابت, اگر آدمی ناپاک ہو گیا تو غسل کرنے کے لیے جا سکتا ہے آگے, اور نہانے کے اس وقت میں آدمی کپڑے بھی دھو لینا ہے. اعتکاف بیٹھا ہوا آدمی اگر حجامت بنانا چاہتا ہے بال وغیرہ تو پھر کرا سکتا ہے, لیکن مسجد میں حجامت بنوائے اور بلا اجرت حجامت بنوائے تو جائز ہے. اگر حجام کو بلا لیا مسجد کے اندر ہی حجامت کرنے کے لیے, بال وغیرہ کرنے کے لیے, کوئی کپڑا بچھا دیا پیسے دیے بغیر, پیسے دے کو بزنس کرنا مسجد کے اندر وہ حرام ہے. پیسے دیا ویسے ہی کاٹتا ہے یا پھر خود نکال لیتا ہے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے. اگر مسجد سے باہر یا مسجد ہی میں حجامت کو اجرت دے کر بنوائے تو درست نہیں ہے. اگر متقی مسجد میں حجام مسجد سے باہر, مسجد میں اعتکاف کرنے والا مسجد کے اندر کپڑا ڈال کو بیٹھا ہے, حجام مسجد کے باہر بیٹھا ہے, تو اس سے بھی باہر بیٹھ کر حجامت کرے تو اجرت سے بھی درست ہے. اگر خود حجامت بنوا لے تو بھی درست ہے. خود اعتکاف بیٹھنے والا آدمی اگر بنا لے تو بال بنائے تو پھر جائز ہے. اعتکاف کے ہاتھ میں بیڑی سگریٹ پینا, تمباکو وغیرہ استعمال کر سکتے نہیں کر سکتے, معمول سے بھی نہیں کرنا ہے. اگر یہ کھانے کے لیے مسجد سے باہر جانا پڑے تو اعتکاف ٹوٹ جانا جائز نہیں ہے, اس لیے کہ وہ ضرورت طبیعی میں سے نہیں ہے. وہ نہیں کھے تو آدمی مر جاتا, کرنے کا نہیں ہے. کھانا نہیں کھے تو مر جاتا آدمی, پانی نہیں پی تو مر جاتا, دم نکلتا. پھر یہ نہیں کھے تو مر جاتا, کہاں ہے نقصان, ابھی یہ کھے تو مر جاتا آدمی. اگر کسی کو اس کی عادت ہو, بلکہ ایک رپورٹ بتاؤں آپ کو, صرف ہر سالانہ رپورٹ ہے, صرف بیڑیوں کے سگریٹوں کے دھوئیں کی وجہ سے, خالی صرف دھوئیں کی وجہ سے ہر سال کی رپورٹ ہے ہندوستان کی, صرف ہندوستان کی رپورٹ ہے, ہر سال صرف دھوئیں کی وجہ سے بیڑی سگریٹ کے 20 لاکھ لوگوں کی موت ہوتی ہے. صرف دھوئیں کی حال ہے, یہ بات ہے رپورٹ. پینے والوں کا حال, پینے والے لوگوں کا, نہیں پیتے سو آدمی, خالی دھوئیں کو سننے سو آدمی بیڑی گوڑ کی پھرا ہے, شوہر پینا بیڑی, باپ پینا کون کی پیرا, سو دھواں لگ گیا بچوں کو, بیوی کو, ان کو, محلے والے آدمیوں کو. دھوئیں سے مرنے والوں کی 20 لاکھ کی تعداد ہے, 16 سے 20 لاکھ کی. تو پھر پینے والوں کی موت کیا ہے, دیکھو پھر رپورٹ دیکھ لو آپ. یہ حال اس سے نقصان ہی ہے. اگر کسی کو اس کی عادت ہو, پیے بغیر دم نکلتا, تو پھر اصل تو بات پیے تو دم نکلتا ہے, اگر نہیں پیے تو دم نکلتا ہے کسی کو, تو پھر کیا کرنا چاہیے, پہلی بات تو چھوڑنا چاہیے. اگر اس کے بعد نہیں رہ سکتا تو آدمی کیا کرنا ہے, بیت الخلاء کے اس وقت میں ضرورت پوری کر کے آئے. دیکھو کتنی آسانی ہے, دیکھو پینے والے آدمی کے لیے وہ حرام نہیں, اس لیے بول رہے ہیں, ورنہ اگر حرام ہوتے تو پھر نہیں. لیکن بعض علماء عرب کے اس وقت فرماتے ہیں کہ یہ بھی حرام ہے, لیکن ہندوستان کے علماء کا فتویٰ ہے کہ وہ مکروہ ہے, اس نقصان ہوتا ہے, وہ فضول خرچی اس کے اندر. معتکف کا اگر سنت اعتکاف ٹوٹ گیا تو پھر اجازت ہے کہ جا سکتا ہے, دوبارہ نیت کر کے اعتکاف کرنا ضروری نہیں ہے. اگر کوئی آدمی مکے کے اندر جا کر اعتکاف بیٹھ گیا تو اس کے لیے مسجد کعبۃ اللہ کے پاس کھانا کی نلیاں دیتے رہتے ہیں. اب کیا کرنا ہے,
اعتکاف بیٹھے اس وقت میں اپنے کھانا پانی کے لیے آدمی باہر آ سکتا ہے، یا پھر خرید میں ہوٹل میں آدمی کھا پی لے کر پھر اپنی مسجد کے جا سکتا ہے۔ یہی مسئلہ ہے مسجد نبوی کا بھی۔ معتکف کے ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے جانا، اگر کوئی بیماری ہے آدمی ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے چلے گیا باہر، اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، لیکن اسے عذر کی وجہ سے گناہ نہیں ہوگا۔ مسجد سے کب باہر نکل سکتے؟ وہی پیچھے بات آ گئی کہ مسجد ٹوٹ گئی ہے، یا پھر آس پاس کی پبلک آبادی ختم ہو گئی ہے، یا پھر مسجد میں جماعت سے نماز نہیں ہو رہی ہے، یا کوئی ظالم آدمی اس کو زبردستی نکال دیا ہے، تو ان تمام حالتوں میں آدمی کو اعتکاف مسجد سے جا سکتا ہے۔ اس سے گناہ تو نہیں ہوگا لیکن اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ معتکف کا عدالت کی تاریخ پر حاضر ہونا وغیرہ، اگر کوئی اس کے اوپر کوئی کیس ہے، ان جا کو کورٹ میں سائن کرنا ہے یا جا کو دکھو آنا ہے، اس وقت میں کیا مسئلہ ہے؟ چلے گیا تب بھی، یا پھر دوسرا مسئلہ کیا ہے، اگر کسی کا کیس اٹکو ہے، ان گواہی دینا ہے، تو اس وقت بھی یہ دو مسئلوں کا ایک ہی جواب ہے کہ اگر ان نہیں گیا تو پھر اس کا حق مارا جاتا ہے، تو پھر اس میں اگر جائے گا باہر مسجد سے اعتکاف تو ٹوٹ جائے گا لیکن اسے گناہ نہیں ہوگا۔ اعتکاف مستون کی قضا، اب دیکھو اعتکاف 10 دن کرنا ہے، اگر اعتکاف روزہ ٹوٹ گیا یا پھر کوئی اور مسئلہ باہر چلا گیا آدمی خواہ تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کی قضا ہی نہیں ہے۔ رمضان کے آخری عشرے کی اعتکاف مستون ہے، واجب یا فرض نہیں ہے۔ قضا کس کی ہوتی؟ سو فرض کی قضا ہوتی ہے۔ روزے اب چھوٹ گئے، کوئی بندہ نہیں رکھ سکا بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، تو پھر بعد میں اسے رکھنا ہے، چھوٹ نہیں ہے روزے کی۔ دیکھو اب یہ واجب ہے تو پھر واجب بھی ادا کرنا پڑے گا، اس لیے قضاء عمر قضا کی نماز پڑھے تو عشاء کے وقت میں عشاء کی نماز پڑھے تو کیا کرنا ہے؟ عشاء کی نماز پڑھے تو عمر قضا کی نمازوں میں وتر بھی پڑھنا ہے، اس لیے کہ وتر واجب ہے، سنتوں کی قضا نہیں ہوتی ہے۔ تو اعتکاف چونکہ مسنون ہے، سنت ہے، اس لیے سنتوں کی قضا نہیں ہوتی ہے۔ علماء کیا فرماتے ہیں؟ دیکھو جب یہ ٹوٹ گیا، اعتکاف ٹوٹ گیا، تو پھر اعتکاف مسنون اعتکاف نفی ہو گیا، اب بقیہ دنوں کا اعتکاف کر لے تو نفل اعتکاف ہوگا، اور نفل اعتکاف کی قضا نہیں ہے، اس لیے اگر عذر شرعی یا بلا عذر شرعی ٹوٹ جائے تو اس کی قضا نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے بقول جس دن کا اعتکاف ٹوٹا صرف اس دن کی قضا کر لے، البتہ امام ابو یوسف کے بقول اعتکاف مسنون کی بھی قضا واجب ہے اور پورے 10 دن کی قضا واجب ہے۔ مفتی تقی اسماعیل صاحب فرماتے ہیں، درس ترمذی میں لکھا ہے کہ مفتا بھی قول جس پر حدیث اور میں فتویٰ دیا گیا ہے، تو جس دن کا اعتکاف ٹوٹا ہے صرف اس دن کی قضا واجب ہے، پورے عرصے کی 10 دن کی قضا ضروری نہیں ہے۔ عورتوں کے اعتکاف کے مسائل، عورتوں اعتکاف کہاں کرنا ہے نہیں ہے، اگر انہوں کر لیا تو مردوں کی طرف سے مرد نہ کون بھی نہیں بیٹھے مسجد کے اندر، پیچھے بات آ گئی تھی نہیں، ایک بندہ تو بیٹھا ہے تو پھر پورے گاؤں گنہگار ہو جائے گا، اگر عورتیں بیٹھ گئے تو پھر عورتوں کے بیٹھنے سے مردوں کی طرف سے سنت ادا نہیں ہوگی۔ اعتکاف جس طرح مردوں کے لیے ہے ویسا عورتوں کے لیے بھی ہے۔ عورتیں کہاں بیٹھنا ہے؟ مسجد میں آنا ان کے لیے جائز نہیں ہے، مکروہ ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے تھے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بھی آ کر ٹینٹ تال کو بیٹھنا شروع کر لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خیمہ اکھاڑ دیے، مطلب اپنا ٹینٹ نکال دیے، اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف چھوڑ دیے، پھر رمضان کے بعد اس کی قضا کر لیے۔ مطلب کیا ہے؟ عورتوں کو مسجد میں آنے کی اعتکاف کے لیے اجازت نہیں ہے۔ اب آ سکتے نہیں آ سکتے مسجد میں، عورتوں کے اندر آنا ہی نہیں آنا ہے، میں آگے بتاؤں گا تراویح کے مسائل میں، رمضان ہی ہو جا رہا ہے کیا طریقہ بتائیں۔ عورتیں سنت سے گویا بالکل محروم رہتی ہیں، عورتیں اعتکاف بیٹھتی نہیں ہے، اگر بیٹھتی ہیں عورتیں اعتکاف پر تو پھر اس میں بھی بہانہ، بلکہ اس وقت کا ایک فتنہ ہے کہ لوگ عبادتوں کو رسم بنا لیے، ہر عبادت کو لوگ رسم بنا لیے، ہر عبادت کو لوگ اس وقت رسم بنا لیے، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ ایسا ہی بعض علاقوں میں کیا ہوتا ہے، یا تو عورتیں اعتکاف بیٹھتی نہیں ہیں، یا بیٹھتی ہیں تو پھر ان کے گھر میں ایک دن، ان کے گھر میں ایک دن، ایک طاقت کو ان کے گھر میں بیٹھو، ایک طاقت کو ان کے گھر میں، یہ کھیل تماشا ہو گیا ہے، یہ دین سے بنا واقفیت عبادت کے ساتھ کھیل تماشا ہو گیا ہے، نہیں کرنا ہے۔ عورتوں کے لیے بہت مردوں سے زیادہ آسانی ہے، اپنے گھر میں بیٹھ کے اعتکاف بیٹھ کر ہی گھر کے کام کاج کر سکتی ہے، صحت وغیرہ میں باہر نہیں آنا ہے، اپنے گھر میں ضرورت وغیرہ استنجا کر سکتی ہے، اعتکاف بیٹھ کر پورے گھر کے کام کاج بھی کر سکتی ہے۔ عورت گھر میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہے، جو عورت اپنے گھر میں نماز کے لیے جگہ خاص کر لی وہاں بیٹھ سکتی ہے، نہیں جگہ خاص کر کو نہیں ہے اب خاص کر لے جگہ اعتکاف کے لیے، وہاں اعتکاف بیٹھے۔ لیکن عورت کے لیے اعتکاف بیٹھنا ہو تو پھر مرد کو پوچھنا چاہیے، عورت کو اعتکاف بیٹھنے کے لیے خاوند کی اجازت حاصل کرنا ضروری ہے، اور خاوند شوہر اعتکاف سے منع بھی کر سکتا ہے، لیکن اجازت دینے کے بعد جب اعتکاف شروع ہو جائے تو اب منع نہیں کر سکتا۔ اعتکاف اگر عورت پوچھنا، پہلی بات عورت کو چاہیے کہ شوہر سے پوچھے اعتکاف بیٹھنے کو قبول کو، جب مرد بیٹھنے کو قبول دیا پھر منع نہیں کر سکتا۔ اور غیر شادی شدہ لڑکی کسے پوچھنا ہے؟ ماں باپ کو پوچھنا ہے۔ عورت کو اعتکاف کی منت ماننے کے لیے خاوند کی اجازت ضروری ہے، اعتکاف واجب، اگر کوئی عورت میرا کام ہوگا تو میں اعتکاف بیٹھنے کو قبول تو پھر اس منت کی اعتکاف پورا کرنے کے لیے عورت کو شوہر کو پوچھنا پڑے گا، بلا اجازت منت مان لے تو منت منعقد ہو جائے گی، شوہر کو پوچھے بغیر منت مانگ لی ہے، اس منت کو پورا کرنے کے لیے شوہر کو پوچھنا پڑے گا اعتکاف کرنے کے لیے۔ اور اعتکاف کی منت میں روزہ رکھنا شرط ہے، خواہ اعتکاف کے ساتھ روزہ نہ رکھنے کی منت مانی ہو
پھر بھی روزہ رکھنا پڑے گا. البتہ اعتکاف منت رمضان میں پورا کرے تو رمضان کے روزے ہی کافی ہو جائیں گے. کوئی کام ہو گیا تو میں اعتکاف کر تو بول کر بولی تھی, البتہ اعتکاف منت رمضان میں پورا کرے تو وہ منت رمضان میں پورا کر رہی ہے. اعتکاف میرا فلاں کام ہوگا تو میں اعتکاف بیٹھنے کو بول لی ہے, اب وہ اعتکاف اب بیٹھ رمضان میں, تو اس سے وہ اعتکاف اس کا منت کا پورا ہو جائے گا, کافی ہو جائے گا, اس کے لیے رمضان کے روزے کافی ہو جائیں گے. حالت اعتکاف میں خاوند کا معتکفہ سے اگر عورت اعتکاف بیٹھ کو ہے, اگر مرد مانا بیوی سے بے سکنار کرے گا تو پھر اس سے عورت کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. بے سکنار اگر کر لے گا تو معتکفہ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. عورت بلا ضرورت اپنے اعتکاف گاہ سے صحن گھر میں جا نہیں سکتی, یہی تو پھر اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اس لیے اپنے گھر میں رہ کر عورت اس کو پورا کرنا چاہیے. اگر عورت اعتکاف کے لیے گولیاں کھا کر حیض روک سکتی ہے, روکنا چاہیے, لیکن اس سے نقصان ہے, نہیں کرنا چاہیے ایسا. اگر کر لے تو کوئی بات نہیں, نقصان ہوگا اس سے. اعتکاف دوران اعتکاف اگر حیض آ جائے تو اعتکاف ختم ہو جائے گا. ناپاک ہو گئی عورت اعتکاف بیٹھ کر اعتکاف ٹوٹ جائے گا. عورت کا مسجد میں اعتکاف کرنا منع ہے, مکروہ ہے. علماء نے اسے مکروہ تنزیہ لکھا ہے. یہ سب اسی کے فتاوی اسی کے نقل کی گئی. عورتوں کی مسجد میں آنے کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فرماتی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کچھ کرنا شروع کر دیا عورتوں نے, اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی زندگی مطلب اما عائشہ کے پاس لوگ آ کر بولنے لگے عورتیں مسجد میں آنے کے بول کر, اما عائشہ کیا بولنے لگی, اس وقت جو فتنے ہیں یا پھر جو مزاج ہے لوگوں کا, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہوتے تو عورتوں کو مسجد میں اندر آنے سے منع کرتے تھے. وہ یہاں بیان کیا گیا ہے. یہ سب فتوی. کیا گھر میں اعتکاف مرد کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے, عورت کے لیے ہے, مرد کے لیے نہیں ہے. اچھا اگر لاک ڈاؤن آ گیا تو کیا کرنا ہے؟ لاک ڈاؤن ہو, پاک ڈاؤن ہو, کون سا ڈاؤن بھی ہونے دے, تمہیں ڈاؤن نہیں ہونا, تمہیں یہاں ڈاؤن ہونا سو اللہ کے پاس. ٹھیک ہے, یہ سب ہے. تو اس لاک ڈاؤن کے اندر بھی لوگ اعتکاف بیٹھے, ایک دو لوگ مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھے. آخر میں دیکھو, اچھا طاقتوں کے پروگرامز, طاقتوں میں کیا کرنا ہے, طاقتوں میں کیا بھی نہیں کرنا ہے. اجتماعی طور پر کوئی بات ثابت نہیں ہے. اجتماعی طور پر سب جنے آ جاؤ, مل کو جماعت سے نماز پڑھیں گے, کیا بولتے ہیں, نفل نماز پڑھیں گے, یہ سورہ کی نماز ہوتے سورہ, کوئی اور نہیں, یہ بات نہیں ہے. بلکہ رمضان میں ختم قرآن کے موقع پر وعظ کیے جائیں, یہ سب علماء نے اس کو چھٹی صدی کے علماء میں سے, چھٹی صدی کی ہجری کے مالکی امام ابو بکر بن ابو الولید طرطوشی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے تراویح کے اندر قرآن ختم کرنے کے بعد بیانات وغیرہ سلسلہ, رات بھر بیانات, رات بھر خراتے, نعتاں گا لیتے, کھیلتے, اس کو علماء کرام نے بدعت لکھا ہے. لمبی چوڑی دعائیں ختم قرآن کے موقع پر لوگوں کو تکلیف اس طرح کے کام کرنے سے علماء کرام نے منع کیا ہے. رمضان میں اپنی طرف سے بات کرنا ہے. اگر لوگ آ گئے تو پھر ان کے لیے کوئی وعظ کوئی بیان ہوگا تو اچھی بات ہے, لیکن لوگوں کو بلا کو ضروری سمجھ کو, جیسا کرتے ہیں لوگ بعض لوگوں وطر کو پڑھا کو, ان کو کھڑک کر کو 3 بجے 4 بجے وطر پڑھا کو, ان کو تکلیف, اتنا ضرورت نہیں ہے. پڑھ لیے تو ٹھیک ہے, نہیں بس ان کی مرضی ہے, لیکن ہماری ذمہ داری میں ان کو وطر پڑھا کے چھوڑنا ہے. ان کی مرضی جاگنا ہے تو جاگ لے, پھر جا کو آرام کر لیں. حدیث میں نہیں, اگر کوئی بندہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیا اور تراویح بھی پڑھ لیا تو پھر وطر بھی پڑھ لیا جماعت سے, فجر آپ کا جماعت سے پڑھ لیا, اسے رات بھر بات کرنے کا ثواب مل جائے گا. اگر آج تاخرات ہے, اگر آج عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی ہے, تراویح پڑھ لی ہے, وطر پڑھ لی ہے, جا کو سو گئے, فجر کل آپ کو سما جمعے کی, اگر جمعے کی فجر کی نماز پڑھ لیں گے آپ کو رات بھر بات کرنے کا ثواب ملے گا اور آپ شب قدر پا لیے. ٹھیک ہے, خواہ لوگوں کو وطر کے واسطے جگانا 2 بجے میں یہ لوگوں پر ظلم ہے. اگر لوگ جا سو گئے تو پھر ہمارا گناہ ہوگا. پھر ہمارے کون تو روکے پڑھانا کو 3 بجے 10 بجے پڑھا بول کر, وہ تمہارا گناہ ہوگا. سمجھنا چاہیے لوگوں کی طبیعتیں الگ ہے. اس وقت میں رمضان مبارک کے طاقتوں میں عبادت کے لیے اجتماع کرنا, اجتماع کا شرعاً بدعت ہے. جب آؤ بیٹھو, ان کو زبردستی کرنا لوگوں کو, یہ سب جائز نہیں ہے. دیکھو لوگوں کو آخر میں دیکھو, رمضان کی راتوں میں مساجد کو حد سے زیادہ روشن کرنا, ایک دم مسجدوں کو اللہ کے فضل الحمدللہ, بچے کرنے والے تھے لوگ, سب لائٹاں گیٹاں کو نہیں کرنا, سمجھا دیے, بس چھوڑ دیے. اس وقت بھی لوگوں کو سننے کا, سمجھنے کا, عمل کرنے کا شوق ہے, لیکن سمجھانے کی ضرورت ہے, سمجھانے والے کی ضرورت ہے. تو جب بچے رمضان کے شروع ہونے کے بعد بچے کچھ لیٹر لگانا چاہتے تھے, میں دیکھ لیا, بچوں کو روک دیا, نہیں کرنا ہے, ایسا حرام ہے, ناجائز ہے. دیکھو تلنگے لگانے کا ایسا مندروں پر وہ لوگ روشن کرتے ہیں اپنے عبادت خانوں کو, اگر ہمیں ویسا کر لیے تو پھر ہمیں ان کو سک ہو جائیں گے, نہیں کرنا ہے. بچے ایک بات کو سن لیے, ایک ہی دن سن لیے بچے. تو رمضان کی راتوں میں مساجد کو حد سے زیادہ روشن کرنا اسراف فضول خرچی ہے, حرام ہے. اگر آدمی اپنے پیسے سے خواہ ذاتی رقم سے کرتا ہو یا لوگ مل کر بہت سارے پیسوں سے کرتے ہوں, مشترکہ پیسوں سے, تب بھی ناجائز ہے. اگر مسجد کے پیسے سے تو اور حرام ہے, نہیں کرنا ہے. مسجد کے پیسے مسجد کے کاموں کے لیے کرنا ہے, دوسرے کاموں کے لیے کرنا نہیں ہے, دوسرے اور کاموں کے لیے نہیں کرنا ہے, استعمال نہیں کرنا ہے, جائز نہیں ہوتا ہے, حرام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو رمضان کے اندر جیسا چلنا ہے, کرنا ہے, مسائل حدیث جو چلنے کی توفیق عطا فرمائے.